سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز میں لذت کیسے حاصل ہو۔ سب سے پہلے تو نماز میں لذت ایسے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ آپ جب نماز پر کھڑے ہوں تو آپ کو یہ تصور ہونی چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ یوں تصور کریں کہ اگر آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت آپ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی اور کی طرف ایک ذرہ بھی متوجہ نہیں ہوتے ہیں، بس بادشاہ کے سامنے کھڑے۔ لیکن مالک الملک بادشاہ کے دربار کے سامنے جب آپ کھڑے ہو تو پھر آپ کو ضرور بالضرور یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں۔ جب آپ کو یہ خیال اور تصور ہو کہ میں کس کے بارگاہ میں اور کس سے میں مخاطب ہوں، کون مجھ سے مخاطب ہے، اگر آپ کی ذہن میں یہ تصور اور خیال آ جائے تو نماز میں آپ کو بہت لذت ملے گی۔ ایک دوسرے نماز کی لذت میں دو طریقے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث جبریل میں ہے کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ گویا آپ رب کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہو۔ یہ ایک مرتبہ۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ اس مرتبے پر نہیں ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ کے عبادت کرتے ہو تو کم از کم یہ مرتبہ تو اپناؤ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، ایسے عبادت کر لیں۔ اور اگر ان دو مرتبوں میں سے کسی ایک مرتبے پر بھی آپ فائز ہو گئے تو آپ کو نماز میں لذت ملتی جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خشوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کھڑے ہو تو پھر آپ کو نماز میں لذت آئے گی۔ حضور و جمعیت باطنی کے ساتھ آپ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو، ذہن کو آپ تمام دنیاوی خیالات سے فارغ کر کے آپ کھڑے رہیں تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ عالیہ مبارکہ میں ایک روایت منقول ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پہ کھڑے تھے، بہت طویل نماز انہوں نے پڑھی، اور نماز سے جب فارغ ہوئی تو اپنے غلام کو انہوں نے کہا دیکھو یار مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے۔ تو جب غلام نے ان کی چادر کو ہٹایا تو اس میں سے ایک بچھو تھا جو آپ مبارک کو 13 سے 14 دفعہ کاٹ چکا تھا، زہر داخل کر چکا تھا۔ تو غلام نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے سلام پھیرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کسی چیز نے مجھے کاٹا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حضور اور جمعیت باطنی اور خشوع۔ اگر کسی بندے میں یہ آ گئی تو پھر اس میں نماز کی لذت حاصل ہوگی۔ دوسرا طریقہ ایک اور بھی بتایا گیا ہے، آپ ہمیشہ باوضو رہیں، جیسے آپ وضو توڑیں فوراً آپ وضو کر لیں۔ باوضو رہنے سے بھی نماز میں لذت اور خشوع مل جاتی ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے جو طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے قیام میں کہاں دیکھنا ہے، رکوع میں کہاں دیکھنا ہے، سجود میں کہاں دیکھنا ہے، قعدے میں آپ نے کہاں دیکھنا ہے، اسی کو فالو کرتے جائیں گے تو بھی نماز کی لذت اور خشوع اور حضور آپ کو ملتی رہے گی۔